مزید معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے پیچھے میں نے پہلے ہی بات کہی ہے کہ اللہ ہمیں دولت دیا ہے، ہم قرآن کو لوگوں میں تقسیم کریں، قرآن کو لوگوں کو بانٹیں، جب تک یہ قرآن رہے گا لوگ پڑھیں گے ثواب ملتا رہے گا، اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں او مسجد بنا ہو، اگر کسی آدمی نے اپنے انتقال سے پہلے زندگی کے اندر وہ مسجد کی تعمیر کی ہے، اپنے پیسے سے مسجد بنایا ہے تو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، جب تک یہ مسجد رہے گی لوگ نماز پڑھیں گے ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، مسجد کی تعمیر کرنا بہت بڑا کام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا پھر اس کا مطلب ہوتا ہے اگر میرے باپ مر گئے ہیں، ماں مر گئی ہیں، ہم ان کی یاد میں ان کی محبت میں مسجد کی تعمیر کریں، جب تک یہ مسجد رہے گی ماں کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، مسجد کے لیے زمین دے، مسجد کے لیے کچھ وقت کر دے تو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یا فرمایا او بیت لابن السبیل بنا ہو، کسی مسافر کے لیے وہ سایہ بنایا ہو، مرنے والا جب مر رہا ہے اپنے پیچھے کسی مسافر کے لیے سایہ تعمیر کیا ہے تب تک یہ چیزیں ثواب ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ او صدقۃ اجراها اخرجاها، اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں وہ صدقہ کیا ہے اور صدقہ ایسا ہے تو صدقہ جاریہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کوئی آدمی مر گیا اس کی اولاد نے باپ کے مرنے کے بعد باپ کے نام سے صدقہ کیا ہے اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، صدقہ کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ حدیث میں نے جو ابھی حدیثیں پڑھی ہیں 4-5 حدیث کو میں نے سمجھا ہے، ان تمام حدیث نے دیکھا کہ جہاں بات صدقے کی بات آئی ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے کی بات آئی ہے، لیکن کسی حدیث میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کوئی مرنے والے کے نام سے قرآن پڑھا جائے، ایک بات نہیں بتایا گیا کہ مرنے والے کے نام سے قرآن پڑھا جائے، میلاد کیا جائے، قرآن خوانی کی جائے، ایک حدیث نہیں آئی۔ جتنی بھی حدیثیں میں نے پیش کی ہے تقریباً 5-6 حدیث کو میں نے پیش کیا ہے، کسی حدیث کے اندر یہ نہیں آیا کہ مرنے والے کے نام قرآن خوانی کی جائے۔ لیکن آج ہمارے یہاں جو چیز مشروع ہے، جو کچھ جائز کا عمل ہے وہ کام نہیں کیا جاتا۔ حق یہ تھا کہ ہم اپنے مرنے والے کے نام سے صدقہ کرتے، مرنے والے کے نام سے مسجد کی تعمیر کرتے، مرنے والے کے نام سے مدرسہ بناتے، مرنے والے کے نام سے نہر کھدواتے یا پھر جگہ کرواتے، یہ کام کرتے، تو قرآن بانٹتے جو حدیث سے بات معلوم ہو رہی ہے، جب کوئی پیڑ لگواتے جو حدیث سے معلوم ہو رہی ہے، ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں، ہم وہ کام کرتے ہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ہمارے یہاں قرآن خوانی ہوتی ہے، یاد رکھیے قرآن خوانی بدنی عبادت ہے، یہ حدیث کے نص کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ مرنے والے کے نام سے قرآن خوانی کی جائے، قرآن پڑھا جائے، کہیں نہیں کہا ہے۔ اور میں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات میں آپ کی 2 بیوی کا انتقال ہوا ہے، آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جس کے غم میں صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے تھے، جس سال وہ انتقال ہوئی تھی آپ نے کہا تھا یہ سال جو ہے عام الحزن ہے، غم کا سال ہے، کا دکھ ہوا تھا، لیکن آپ نے ان کے انتقال پر قرآن خوانی نہیں کی ہے۔ اسی طرح سے آپ کی 2 بیٹی آپ کی زندگی میں انتقال فرمائی، آپ نے کسی کے نام قرآن خوانی نہیں کی ہے۔ اب حضرت کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تمام شہداء کے سردار ہیں، آپ کے حیات کا انتقال ہوا لیکن آپ نے قرآن خوانی نہیں کی ہے۔ لمبی فہرست ہے، جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، جنگ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے، لمبی فہرست جو ہے صحابہ کرام شہداء کی، مرنے والوں کی، لیکن کوئی ہے بتا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی